تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زبان کی بے احتیاطیاں بہت زیادہ ہیں، اس میں آپ بھی چاہیں تو مثالیں دے سکتے ہیں مجھے، آپ مثالیں بولیں تو اس پر اپنے غور کر لیں گے کہ یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے۔ باپا ایک لفظ ہے ایمرجنسی، یہ کس موقع پہ بولا جائے؟ گھر میں فوتگی ہو تو ہی ایمرجنسی ہے؟ کوئی گھر کا فرد سخت بیمار ہو گیا، ہاسپٹل لے جایا گیا، یہ بھی ایمرجنسی ہے، اور اگر کسی کی وفات ہو گئی تو بھی ایمرجنسی ہے۔ کسی کے نزدیک اگر بہت زیادہ اہم کام ہو اور وہ ناظم صاحب کے ہاں اتنا اہم نہ ہو، لیکن وہ اپنے اعتبار سے کہے کہ اہم ہے اور وہ چھٹی لے کے چلا جائے، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ جھوٹ ہوگا کہ نہیں؟ اور ایک اور اسی طرح کا تھوڑا سا کہ کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور کسی نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو وہ کہے کہ میں بس تھوڑا سا بیمار ہوں، یعنی اپنی بیماری چھپانے کے لیے، یا ایکسیڈنٹ زیادہ ہوا، اس میں چوٹ گہری لگی تو مصیبت کو چھپانے کے لیے وہ کہتا ہے بس تھوڑی سی نارمل سی چوٹ لگی ہے۔ اس جملے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ جملے ہیں تو قابل گرفت، اہم کام والا تو قابل گرفت نہیں ہے کہ جب اپنے نزدیک وہ اہم تھا ہی اس نے بول دیا۔ تو جیسے کہ اب ایک یہاں میت ہوئی تو اس پر صدمے کے پہاڑ ٹوٹے، تو اب اگر سامنے والے وہ کہتا ہے کہ میرا وہ والد فوت ہو گیا اور بس مجھے بہت صدمہ ہو رہا ہے، صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، تو ناظم پر تو صدمے کے پہاڑ نہیں ٹوٹے، اس کو صدمہ بھی نہیں ہوا۔ تو اب چونکہ اپنی کیفیت بیان کر رہا ہے تو اپنا اہم کام تھا اور واقعی اہم تھا، تو ناظم کے نزدیک ہو یا نہ ہو یہ تو بالکل ہے سچ۔ باقی وہ جو بیماری چھپانے کے لیے اس طرح بولنا کہ معمولی سی چوٹ آئی ہے، جبکہ خود سمجھتا ہے کہ وہ چوٹ نہیں ہے، چوٹا آیا ہے بہت بڑا ہے نا، اور بالکل ہل گیا ہے، تو اب یہ تو جھوٹ ہوا۔ تو اب یہ کہ اگر بڑی چوٹ آئی ہے، یہ نہیں کہنا چاہتا مجھے چوٹ لگ گئی ہے، یہ کہہ دے مجھے چوٹ لگ گئی ہے، تو اب اس میں حرج نہیں ہے کہ چھوٹی کو بھی چوٹ بولتے ہیں، بڑی کو بھی چوٹ بولتے ہیں، جبکہ ہو چوٹ۔ اسی طرح وہ دوسرا جو آپ نے فرمایا زیادہ بیمار، کہ میں معمولی بیمار ہو گیا ہوں، تو وہ جبکہ ہے زیادہ، اور آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہے اس بات پر کہ زیادہ ہے، پھر اس کو معمولی کہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے بچہ گرتا ہے، نہیں آپ کو لگا نہیں ہے، نہیں آپ کو چوٹ نہیں آئی، یہ تو جھوٹ تو ہے، جبکہ اس کو چوٹ آئی ہو۔ کیڑی مر گئی ہے، کیڑی مر گئی، کچھ نہیں ہے، کیڑی مر گئی، تو کیڑی تو مری نہیں ہوتی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بچے کو اس طرح بہلاوے دیتے ہیں کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں لگا، تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، یا مریض کے لیے بولتے ہیں کہ یار نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ پتہ ہے کہ اس کو ہے، تو جھوٹ تو ہی ہے۔ باپا اگر ان کو بولیں کہ آپ کو بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ تکلیف ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، وہ بولتا بھی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے، لیکن وہ جس کو تکلیف وہ کہتے ہیں نہیں بس مجھے کچھ نہیں ہوا، یعنی وہ اس طرح وہ نہیں کہنا چاہتا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو یہ جھوٹ تو بول رہا ہے نا، جبکہ وہ اس کو فیلنگ ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر اس کی فیلنگ میں واقعی اس کو تکلیف نہیں ہے، سامنے والے کو نظر آ رہی ہے۔ اب جیسے کہ ایک بوڑھا آدمی ہو، بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کا شاید ایسا ہے کہ بدن ایسا لگتا ہے کہ بندہ سا ہے، جیسے میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے بدن بندہ سا ہے۔ آپ جس طرح اسپیڈ سے چلیں گے میں نہیں چل سکتا، میری چال اسمارٹ نہیں ہوگی، ادھر درد ادھر درد، یہ بوڑھاپے میں ہوتا ہوگا عام طور پہ۔
تو اب اگر مجھے کوئی کہے نا تو میں کہوں نا معمولی تکلیف ہے، تو اس کی وجہ ہے کہ مجھے فیلنگ نہیں ہے کہ اب میں اس کا ہو گیا عادی. اگر یہی چیز جو ایک بوڑھے کی کیفیات ہوتی ہے نا، بدنی کیفیات، وہ اگر کسی نوجوان میں ایک دم سے داخل ہو جائے نا وہ چیز، تو وہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر تلاش کرے گا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، چلا نہیں جا رہا، سارا کیا بدن بندھا بندھا سا ہے یار، ادھر درد ہو رہا ہے تو کبھی ادھر درد ہو رہا ہے، یہ ہوا کیا مجھے کچھ ہو گیا ہے. اب وہ جو توہم پرست ہوگا لگتا ہے بھوت چمٹ گیا، مجھے جادو کر دیا کسی نے، طرح طرح کے اس کو وہمات اور خیالات آئیں گے، اور ڈاکٹروں اور باباؤں کے پیچھے وہ بھاگتا ہوگا، ہم جیسا ہنس رہا ہوگا، بول رہا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، نارمل ہوں. تو یہ میں اگر کہتا ہوں کہ میں نارمل ہوں الحمدللہ، مجھے کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے، تو اپنی فیلنگ کی وجہ سے اگر میں کہتا ہوں تو یہ صحیح ہے. سامنے والے کو یوں لگے کہ یار جب بدن بندھا ہوا ہے، ادھر درد، چال بھی نارمل نہیں رہی، پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان کو تو بہت تکلیف ہے. تو آپ کی فیلنگ بھی صحیح ہے، یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان عرض یہ ہے کہ بعض ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں، منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ اب ایک شاعر نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر وہ کلام لکھا، اور اب دوسرا نعت پڑھنے والا، وہ کلام پڑھنے والا اب وہ مدینہ شریف گیا نہیں، لیکن وہ اس کے اندر وہ اشعار پڑھ رہا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا تھا، مدینہ کی گلی میں گھوم رہے تھے. اسی طرح رمضان شریف کا مہینہ گزارا ہے اور پورا مہینہ یہ کہتا رہا کہ بڑی گرمی تھی، بڑی مشکل سے گزر رہا ہے، لیکن آخری وہ جب الوداع والا کلام پڑھتے ہیں تو وہ بڑا مزہ آ رہا تھا، اس طرح کی. تو یہ اشعار پڑھنا اور یہ کلام پڑھنا کیا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی ہے جواب دینے والا اس کا؟ دور حدیث شریف کے طلبہ میں سے کوئی بھی جواب دینا چاہے، طالب علم ہو نہ ہو. پیر باپا جان، جب ہمارا ملتان شریف کا اجتماع ہوا کرتا تھا اس میں ایک آخری نشست ہوتی تھی تصور مدینہ. اب اس میں بھی جب مدینہ کا تصور بنایا جاتا تھا اس وقت تو ہم بظاہر وہاں نہیں ہوتے تھے، لیکن اس میں کہا یہ فرمایا جاتا تھا کہ مدینہ آنے والا ہے. تو یوں ہم چلتے چلتے وہ دیکھیے گنبد خضرا، تو یوں جو تصور باندھے تھے، تو ایسے ہی بندہ نعت پڑھتے ہوئے یہ تصور کرے کہ میں وہاں ہوں اور میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، تو یوں وہ اگر تصور نہ بندھے تو جھوٹ ہو جائے گا. مزہ خوب آ رہا تھا رمضان میں، وہ شخص جس کو مزہ نہیں آیا اس کا بولنا کیا ہو جائے گا؟ یہ تو اگر تصور والی بات ہے. وہ تصور اور اس میں تو فرق ہے نا، کہ مدینے گیا نہیں اور یہ شعر پڑھ رہا ہے میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن وہیں دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. یہ کس کا شعر ہے؟ بڑی بارگاہ کا شعر. تو یہ جواب تو یہ منع آپ کا نہیں ہوا، تو یہ مدنی مذاکرے والے نہیں ہیں، اس کا مطلب. آصف دو گے جواب پرفیکٹ، اور تو جو بھی بولے گا پرفیکٹ ہی بولے گا. باپا وہ شاعر کی عکاسی کر رہا ہے. عکاسی کر رہا ہے آصف بھائی. چلے کچھ قریب گئے ہیں. حکایت کے طور پر یہ حکایت کر رہا ہے. کئی قرآن کی آیتیں حکایت ہی تو ہوتی ہیں. ہم دوسرے شعراء کرام جو کہ واقعی کرام کے آل ہوں ورنہ مائنس کرام، تو جو اشعار ہوتے ہیں شاعر کے، تو وہ ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ ہم اس کی حکایت کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے کہے کو دہرا رہے ہوتے ہیں. اپنا اس میں اگر ہونا چاہے تو ہو بھی جائے، بھلے نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں ہے. اللہ اتنی آرزویں لے کر بیٹھے ہیں. بعض اوقات جملہ خبریہ بولا جاتا ہے کہ میں یہ کروں گا یا میں نے یہ کیا، لیکن وہاں مقصود انشاء ہوتا ہے، یعنی ایسا ہو جائے، یہ مقصود ہوتا ہے. اشعار میں ہوتا ہے. یعنی وہ جو اشعار میں خبریں دی جاتی ہے جو واقع نہیں ہوتی، تو ان کا ایک جواب تو وہی ہے کہ وہاں نقل مقصود ہوتی ہے، حکایت مقصود ہوتی ہے، اور دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں انشاء مقصود ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہو جائے. جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے. پورا خبریہ شعر ہے یہ، لیکن وہی مقصود انشاء ہے نا کہ دعا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اللہ کی رحمت کے بھروسے وہ فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت. ہم پڑھ رہے ہیں وہ حکایت کر رہے ہیں. ہماری حیثیت کیا کہ ہماری بھی تعظیم کا ہم دعویٰ کریں؟ تو اعلیٰ حضرت تھے، عشق رسول کی معراج ان کو نصیب ہوئی تھی، ہماری ابتدا بھی نہیں ہے. جیتے جی فرما رہے ہیں نکیرن کرتے ہیں تعظیم میری. لیکن نکیرن سے تو سابقہ پڑے گا قبر کے اندر، اس کے علاوہ تو کوئی ایسی کوئی روایت یا سنی نہیں ہے، کہ پڑھی نہیں ہے کہ نکیرن سے بھی کوئی. بلکہ فرشتوں سے ملاقات کی کسی نے تمنا اس سوال میں کی تھی فتح رضویہ شریف میں، تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا تھا کہ اس کے لیے ولایت درکار ہے. فرشتوں سے کیسے ملاقات ہو؟ اس کے لیے ولایت درکار ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا فرشتوں سے ملاقات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی شخص جب گرتا ہے اس کو چوٹ لگتی ہے، پھر اٹھتا ہے، تو اٹھنے کے بعد اس سے ارد گرد والے پوچھتے ہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تو وہ بھی کہہ دیتا ہے نہیں 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 کچھ نہیں ہوا. اور دوسری مثال یہ ہے کہ ڈاکٹر مریض کو صدمے سے بچانے کے لیے اس کا مرض ڈکلیئر نہیں کرتا. اور تیسری مثال یہ ہے کہ کوئی شخص پوچھتا ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کی، تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں کی دعا، اگرچہ دعا اس کے لیے خاص طور پر نہیں کی ہوتی. اس طرح بھی ہوتا ہے. یا وہ کہتے ہیں خاص میرا نام لے کر دعا کی، اب جان چھڑانے کے لیے اس کو کہہ دیا جاتا ہے ہاں دعا کی. اور تیسری مثال یہ تفریح کے طور پر فرضی چٹکلے بیان کرنا. پہلا جو چوٹ لگی، اب اس میں کہ بعض اوقات معمولی سی چوٹ لگتی ہے جس کو عام طور پر وہ چوٹ شمار نہیں کرتے، یا اسی طرح بیماری کے وہ پہلے تھی بھی تو اب معمولی سی رہ جاتی ہے، اس کو لوگ شمار نہیں کرتے، خاطر میں نہیں لاتے. تو اس میں اگر کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ چل جائے. لیکن اب چوٹ تھوڑی بھی لگی تو چوٹ تو لگی ہے، اگر کہتے بالکل چوٹ نہیں لگی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اگر یہ کہتا ہے کہ خاص چوٹ نہیں لگی اور واقعی وہ معمولی ہے تو خاص نہیں ہے، تو خاص چوٹ نہیں لگی تو یہ صحیح ہے. یہ واقعی یار اس میں ہے بڑا امتحان. عوام جو ہے نا یہ بھی ایسے سوالات کرتے ہیں کہ بندہ مروت میں جھوٹ بول پڑتا ہے، وہ اتنا وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا کہ وہ پہلے تولے بعد میں بولے، اتنا موقع نہیں دیتے. تو اب اس میں ہے امتحان. اگر ہماری عادت خاموشی کی پڑ جائے نا تو شاید بچت ہو جائے. خاموشی کی عادت ہوتی نہیں ہماری، وہ تڑ پڑ جواب ہم لوگ دیتے ہیں تو یوں پھنس جاتا آدمی. یہ جملہ ہے کہ اگر خاص چوٹ نہیں لگی تو تھوڑی چوٹ لگی تو وہ کہتے خاص چوٹ نہیں لگی، یا معمولی سی چوٹ لگی ہے، تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، یا بہت زیادہ لگی ہے، کچھ چلا نہیں جا رہا، کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا. اب تو اس کا بدن بتا رہا ہے کہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا، زبان جھوٹ بول رہی ہے. یا میں یہ اس طرح کا اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے کبھی اگر ایسا کہا ہے. امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کا مطالعہ کرنے کی مدنی التجا ہے. اس میں آپ کو بہت سی مثالیں بھی ملیں گی اور اس میں اس طرح کی جو بے احتیاطیاں ہیں اس کے بھی مدنی پھول ملیں گے. اور امیر اہل سنت نے ابھی جو موضوع لیا ہے اس کا مدنی گلدستہ دامن مصطفیٰ میرے ہاتھوں میں، وہ امیر اہل سنت کی پوتی سے ملاقات امیر اہل سنت کی ہوئی تھی اور اس کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول دیے تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. دامن مصطفیٰ الحمدللہ میرے ہاتھوں میں ہے، کرم ہے. یہ جو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ جو اتنا کچھ جو آپ نے وضاحت فرمائی ہے، تو مدنی منی کا تو اس کے متعلق سوال تو ہم نے سنا نہیں، تو یہ کہ ہم اس کی یہ وضاحت کیا ہے؟
اب جیسے میں دیکھو یک بڑھاپا ہو سدیب یوں میں کہوں بالکل ٹھیک ہوں تو پھر اس کا آپریشن ہوگا کہ بالکل ٹھیک ہو کیسے؟ تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں، اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، میری قسمت کا کوئی مقابلہ کرے گا؟ الحمدللہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ یہ مدنی گلدستہ آپ کو www.ilyasqadri.com پر بھی مل سکتا ہے، اور ویب پیج پر بھی ہمارا جو پیج ہے سوشل میڈیا کا، وہاں پر بھی آپ کو یہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ مدنی پھول آپ مدنی گلدستے کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ محمد شفیق اتاری، زمزم نگر، حیدرآباد سے۔ پاپا جانے کی بارگاہ میں عرض ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی ایک صورت ہے جیسے میں سونے کے لیے لیٹا ہوا ہوں، ابھی نیند نہیں آئی ہے، امی سے کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، والدہ نے کہا سو رہے ہیں یا سو گئے ہیں، اور بات خلاف واقع جا رہی ہے۔ سویا ہوا نہیں ہوں تو اب اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھ رہی ہیں کہ آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، لیٹا ہوا ہوں، بس اب نیند کے قریب ہوں لیکن سویا ہوا نہیں ہوں۔ امی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ سوئے ہوئے یا نہیں ہیں، آنکھیں بند ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو پھر جھوٹ کیسے ہوا؟ نہیں بابا، خلاف واقع بات تو ہو رہی ہے نا۔ تو جھوٹ بولنا واجب بھی تو ہوتا ہے، خلاف واقع بات کرنا واجب ہوتا ہے۔ کسی کو صورت کی مثال دے گا، کئی صاحب کو ہاتھ اٹھا رہے۔ باپا دو مسلمانوں کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ واجب کی مثال دینی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نوشاد اتاری، فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی، جامعۃ المدینہ، درجہ رابعہ۔ باپا جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے، جیسے کہ اگر کوئی بدماش وغیرہ گھر پر آئیں تو اب بچوں کی امی جو ہے وہ گیٹ پہ چلی جائے اور شوہر کو مارنے کے لیے آئیں، تو اب وہ کہے گھر پر اگر وہ ہے تو وہ کہہ دے نہیں ہے، تو اس وقت اس صورت میں جھوٹ بولنا واجب ہے۔ آپ نے جان بچانے کے لیے کہا ہے واجب۔ باپا اس یہ جو میں نے مثال دی ہے اس میں واجب ہے۔ مثال درست ہے، لیکن جان بچانے کے لیے کیا جھوٹ بولنا واجب ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر عزیمت کس کو کہیں گے؟ صحیح ہے، کسی کی دوسرے کی جان بچانے کے لیے، کسی دوسرے کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے، جبکہ وہ یہ ہو کہ یہ ظالم ہے اور یہ مار دے گا۔ کافی اچھا جواب دیا انہوں نے، تھوڑا سا وہ بس بھول گئے۔ نہیں، یہ مدنی مذاکرے والے ہیں، مدنی مذاکرے والے ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ بعض بہت ذہین ہوتے، اور بعض طلبہ ہمارے ایسے کہ جنہوں نے باب المدینہ کو اسی لیے اپنایا اپنے اپنے شہروں سے کہ یہاں مدنی مذاکرے بھی حاصل ہوتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی، میرا بھی مقصد یہی ہے۔ یہ بھی ہے کہاں کے یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے جتنے طلبہ موجود ہیں ان میں سے جو جس درجے میں اور اس وجہ سے دوسرے شہر سے یہاں آیا ہو کہ وہ مدنی مذاکرے بھی ملیں گے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ علم دوست اسلامی بھائی ہیں، یہ پوری تعداد بھی نہیں ہے جو ان کے جامعۃ المدینہ کی ہے، مختلف درجوں کے ہاتھ اٹھانے۔ نصیب والے ہیں، ان کے درجے ہیں بابا۔ کیا بات ہے، باپا کی بارگاہ میں آپ کا درجہ لگا ہوا ہے یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے باپا جان، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ جھوٹ کی مثالوں کے اندر یہ بھی آتا ہے، عوام کے علاوہ خواص بھی ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں، یعنی ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ حضور تھوڑا سا وقت عطا کر دیں تو وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مجھے فضولیات میں مشغول نہ کر دے، اس وجہ سے یہ لفظ کہہ کر ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں، یہ کہہ دیتے ہیں۔ یا پھر وہ ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس، دیگر ایکٹیویٹی یعنی یوز کرتے ہیں، موبائل کے اندر، نیٹ کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں، یعنی فضول وقت کے اندر اپنا وقت گزار دیتے ہیں، لیکن وہ پھر لوگوں کو داد دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے دھتکار دیتے ہیں۔ اس طرح کرنا کیسے؟ نہیں، یہ آپ نے کہا یہ جھوٹ کی مثال ہے، تو آپ نے جو مثالیں دی ہیں تو وہ جھوٹ کی طرف جا نہیں رہی۔ کوئی موبائل فون میں مصروف ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے اس کے بعد ٹائم نہیں ہے، تو اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ غلط تو نہ ہوا نا، جھوٹ تو نہ ہوا، اگرچہ وہ فضول کام کر رہا ہے۔ اور ایک عالم دین کے بارے میں ہم کیسے کہہ لیں کہ وہ موبائل فون میں فضول کام کرے گا؟
देखो पता नहीं चलता, मैं आपको बताऊं। अब ताज़ियत के और बीमारों के और हौसला अफजाइयों के मैं बनाता हूँ सूरी पैगाम, और आप बोलोगे यार ये मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ होता है, इसके बाद टाइम नहीं है। मैं इसको आला दर्जे की इबादत समझ के कर रहा हूँ कि न जाने कितनों की दिल जोई होती है। आज ही एक पैगाम आया कि आपने वो मदारिसुल मदीना वगैरह की वो ईसाई बहनों के लिए मैंने पैगाम दिया था, हाँ, तो मदनी बुरकों का, पर्दे का, तो 125 ईसाई बहनों ने मदनी बुरका ओढ़ लिया। तो ये अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, तो मैं अपनी इस इज्जत को कैश करा रहा हूँ, लेकिन आखिरत के लिए। तो ये अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे पेश नज़र ये काम है अगर, तो आप बताइए कि तो हमें तो करना हुस्न ज़न से काम। कोई आलिम या कोई आम मुसलमान भी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमको मतलब उसका ऑपरेशन नहीं करना, कि वाकई हो सकता है कि आम आदमी भी तो मसरूफ़ तो होता ही है ना, दुनिया का काम करता है, ठीक है, काम तो है ना यार, ये भी काम तो बहुत सारे होते हैं। वालिदा के पास मिलने जाता है रोज़, घर अलग है उसका, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ, मफहूम ये उसका अगर है तो हम इसलिए मतलब हमारे पास कोई वाज़ेह करीना होता नहीं, हम किसी पर झूठ का इल्ज़ाम, फिर वो भी उलमाए दीन के बारे में कि ये हज़रत जब देखो टाल देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम रात दिन इनके पीछे थोड़ी घूमते हैं या हम इनके अंदर झांक कर थोड़ी। आखिर सोना ये भी काम तो है ना यार, जिसका ने कि जो सो रहा हो और बोले मेरे पास टाइम नहीं है, तो सोना भी तो यार उसकी बुनियादी ज़रूरत है ना, सोएगा नहीं तो आगे के इसके बेचारे के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो मुताअस्सिर होंगी, खाना ये भी काम तो है ना। तो यूँ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि टाइम नहीं है से मुराद वही कि इसके पास फाजिल टाइम नहीं है। आखिर आदमी थोड़ा सस्ताता भी है, जिसको हम सुस्ताना बोलते हैं, सही तलफ़ुज़ सस्ताना है, वो थक जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, सस्ता रहा है, तो ये भी एक काम ही कर रहा है कि इस सस्ताने के बाद थोड़ा फ्रेश हो जाएगा ये। तो अब इसको मतलब कोई दो चार इसके बाद ख़त आए में वो इसने पढ़ने, जवाब लिखने, तो उलमा को इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं, ये फारिग नहीं होते। वो अपने आप को फजूल इन्हीं कामों में लगाए। वो अगर फजूल काम में है और ये कहता है कि मुझे टाइम नहीं है, तो समझ में तो ये आता है कि वो अपनी जगह पर झूठ नहीं बोल रहा। बाबा एक शख्स है, क्योंकि वो फजूल भी तो एक काम में लगा हुआ है, अगरचे वो फजूल है तो एक काम में तो लगा हुआ है ना, कि मैं इस काम में लगा हूँ, तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये खिलाफ वाक़े बात नहीं कह रहा, झूठ की तारीफ है, खिलाफ वाक़े बात कहना, ये खिलाफ वाक़े नहीं कि ये काम कर रहा है, अब वो खाली खाली यूं कर रहा है, मिसाल के तौर पर मेरे पास टाइम नहीं है, अब है फजूल काम, आपको फजूल लग रहा है ना, मैं इससे हो सकता है वर्जिश की नीयत मैंने की हुई है, मेरे वो बाजू हिल रहे, वर्जिश हो रही है मेरी, सामने वाला समझ रहा होगा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, यानी किसी तहरीरी काम में। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर किसी पर मसरूफियत का रोब डालने के लिए कह रहा है तो ये उसका अपना जिम्मेदार है। हम मतलब आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फतावा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं कि मुसलमान के फ़ेल में उसने ज़न का पहलू निकालना वाजिब है। मफ़हूम बता रहा हूँ, आला हज़रत के फतवे का आपने ये लिखा है, तो इसलिए हम तो सबके बारे में उसने ज़न का जाम पियेंगे, झूठ बोल रहा है, देखा है टाइम ही टाइम होता है, गप्पे मारता रहता है। तो ये हम जिसको गप्पे कह रहे हैं, हो सकता है कि वो इसका इसमें भी कोई सही मकसद हो कि अगले से ये खुशगवार गुफ्तगू इसलिए कर रहा है, बाजार हमको लगता है दीन की बात नहीं, खुशगवार गुफ्तगू इसलिए कर रहा है कि इसको ये मानूस कर रहा है ताकि ये मदनी माहौल से वाबस्ता कर दे, या बहुत देर तक इसने दीन की बातें की, अब वो थोड़ी वो उसने टॉपिक चेंज किया था कि अगले को बोरियत ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मेरे मुंह में खाक, अगर कोई नऊज़ुबिल्लाह इतराज़ करे तो काफिर हो जाएगा। हालांकि आसान नजर आ रहा है और अल्लाह ताला देख रहा है, फिर भी पूछ रहा है, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे दाहिने हाथ में तेरे सीधे हाथ में क्या है? तो नऊज़ुबिल्लाह तो तसव्वुर नहीं है कि वो अर्ज करता है कि या अल्लाह तू ही देख रहा है, क्यों पूछ रहा है, नऊज़ुबिल्लाह। तो वहाँ वही कि उनकी वहशत ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने इस तरह का कलाम फरमाया, हक हक हक, करोड़ों बार हक, ला तादाद बार हक,
اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا. تو ہم ایک دم سرسری طور پر ہم کو فضول لگے اور ہم یہ داغ دیں اس پر فضولیت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ الزام نہیں. علماء کے بارے میں تو اپنے کو آنکھیں بند کان بند. سونا، کھانا پینا، غور، تفکر. مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی کی بات عرض کر رہا ہوں. فتاوی رضویہ شریف میں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 29ویں جلد میں ایک مدنی پھول عطا فرمایا. ایک انجمن نے جو آپ سے اپنے لیے کام کی گزارش کی تھی کہ آپ ہماری انجمن کے لیے بھی کچھ وقت عطا فرمائیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی مصروفیت کا ان کو اظہار کیا کہ اہل سنت و مذہب اہل سنت ہی کی خدمت ہے جو میں کر رہا ہوں. اپنے بارے میں لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، جو صاحب چاہیں جتنے دن چاہیں فقیر کے یہاں اقامت فرمائیں. مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال. اعلیٰ حضرت آپ کو آفر کریں تو قیام فرمائیں. اور فرماتے ہیں فقیر کا جو منٹ، جسٹ 1 منٹ، فقیر کا جو منٹ خالی دیکھیں یا جس وقت فقیر کو کوئی ذاتی کام کرتا دیکھیں اسی وقت مواخذہ فرمائیں کہ تو اتنی دیر میں دوسرا کام کر سکتا تھا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے مطلب یہ اپنے متعلق تو خیر انکساری کے لفظ اعلیٰ حضرت کے استعمال ہوئے، لیکن کتنی خوبصورت بات ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. حالانکہ اس میں کھانا پینا بھی شامل، سونا اٹھنا بھی شامل، لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کمال درجے کی بات ہے کہ کوئی ذاتی کام کرتا دیکھیں تو گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کاموں میں مصروف رہے، چاہے کھانا ہو یا سونا ہے، سب کے سب ایک طرح سے عبادت کے طور پر ہیں. بابا اعلیٰ حضرت کو ہم اسی طرح لیں گے. کھانا پینا تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے. نیت کا شعور جو ہے، نیت کو تو حدیث میں تذکرہ ہے، لیکن ہمیں جو شعور دیا اعلیٰ حضرت نے دیا، نماز کی 40 نیتیں اور بعض مقامات پر نیتوں کا تذکرہ کر کے توجہ دلائی، ورنہ حدیثوں میں تو ہے. اور جب سے ہوش سنبھالا تب سے سنتے تھے انما الاعمال بالنیات، زمانے سے یاد ہے. اعلیٰ حضرت کی تو خدمات لاکھوں سلام. وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا ارشاد بہت سمجھ میں آیا. احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 838. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں دلوں کو آرام دیا کرو، کیونکہ جب ان پر زبردستی کی جائے گی تو وہ اندھے ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ اب اگر ٹائم ہے اور کہتا ہے ٹائم نہیں ہے تو جھوٹ ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے ٹائم نہیں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں حسن ظن کے جام پینے ہوں گے. ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، ہم گناہ میں پڑ جائے گا. اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی واضح قرینہ نہیں ہے اس کے جھوٹ کا، تو ہم بول کر پھنس جائیں گے بدگمانی کر کے. اپنے سامنے والے کے تو حسن ظن پر پابند کرنے کی پوری کوشش فرمائے اور ایسا ہونا چاہیے. لیکن اب اس فرد کے بارے میں ہم تھوڑا سا غور کریں جو اپنے آپ کو مصروف ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب واقعی یہ چاہے کسی بھی قسم کے کام میں اگر مصروف ہے وہ اس کا ایک جدا میٹر ہے، لیکن جس کی سوچ یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی وقت مانگے، میرے پاس وقت ہے، میں دے سکتا ہوں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 15 20 منٹ، مگر میں اس لیے نہیں وقت دے رہا کہ یار مجھ سے وقت مانگا میں دے دوں گا، یہ سمجھے گا فارغ آدمی ہے. تو اپنی امپورٹنس بنانے کے لیے، اپنی اہمیت بنانے کے لیے اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے اور پھر اس کے لیے بھلے کوئی بھی ایک کام نکال لیتا ہے جیسے نیت کہتے ہیں، تو اب اس کی نیت اگر یہ ہے کہ میں اس کو ٹائم دے دوں گا تو یہ سمجھے گا یار یہ فارغ بیٹھا ہوا. جیسے ڈاکٹر، بڑے ڈاکٹر 2 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد. اب اس طرح کسی کا اگر نیچر یہ ہے کہ یار 1 گھنٹے پہ فون نہیں اٹھانا چاہیے، 2-4 دفعہ اس کے فون آنے چاہیے تاکہ اس کو ایسا نہ لگے کہ یار میں فارغ بیٹھا ہوا ہوں. کسی نے کہا کہ آپ کا وقت چاہیے، آپ سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ فوراً میں ٹائم دے دوں گا تو سمجھے گا یار لگتا ہے فارغ ہی بیٹھا ہوا ہے. تو اگر ایسا شخص اپنی امپورٹنس اور اپنی اہمیت کو سامنے کے اوپر جب بنانے کے لیے یا اس کے داغ بٹھانے کے لیے اگر اس طرح کی کوئی چیزیں کرتا ہے، جھوٹ ہو یا نہ ہو اس سے الگ بات ہے، لیکن یہ طبیعت یا یہ نیچر ہونا کیسا، یہ عادت ہونا کیسا؟ یہ ضرورتاً ہو سکتا ہے اور بلا ضرورت نہ کیا جائے. ضرورتاً یوں ہو سکتا ہے کہ
अगर इस तरह करेगा तो हो सकता है कि लोगों के दिलों में इसके बारे में अहमियत कम होगी, यार ये तो यार फारिग आदमी है यार। ये मुसलमान के दिल में किसी की अहमियत इस तरह कम हो जाए, ये भी मुनासिब नहीं है। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, हाँ ज़बान से ना बोले, ज़बान से बोलेगा तो अगर झूठ बोलेगा तो गिरफ्त होगी, या किसी तरह भी इजहार करेगा झूठ तो वो भी। लेकिन यहाँ ये कि अगर वो 2-3 बार में उठाता है या इसलिए एक आदमी से मुख्तसर बात करता है कि यार अगर इससे ज़्यादा बात करूँगा ये भी लोगों को कहता फिरेगा। जैसा हम जैसों के लिए बड़े मसाइल होते हैं कि 1-1 मिनट गिनेंगे कि फुला से इतनी देर तक मेरी फ़ोन पर बात हुई है ना, 19 मिनट बात हुई है ना, तो 20 मिनट बोलेगा, 18 नहीं बोलेगा, वो घड़ी देखेगा मेरी 19 मिनट बात हुई है निगरान शूरा से। यार ये बोलते हैं हम लोग मसरूफ़ हैं, इतनी देर तक तो खाली मेरे से बात किया, मेरी हैसियत क्या है, मैं चलता पुरजा हूँ, तो और कितनों से करते होंगे साहब, यार छोड़ो दुनिया देखी वाली है। तो अब ये कितनी बदगुमानियाँ करके ये उठा, तो बाज़ औक़ात ये होता है। तो फिर हम जैसों को मोहतात रहना चाहिए कि अगलों के दिल में मतलब यानी कि इस तरह की नाकदरी ना पैदा हो जाए और वो बदगुमानियों और ग़ीबतों में ना पड़ जाए। तो जैसा मौका वैसी बात। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुज़ूर जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना जौहर टाउन, तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह साल अव्वल का तालिब इल्म। तो हुज़ूर असबाग के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि एक माह में अगर शुमार करें तो 8 छुट्टियां जो है ना जुमेरात और जुम्मे की ये निकल जाती हैं, और इनके अलावा मसलन अगर 3 दिन का काफ़िल आ गया तो 3 दिन ये निकल गए, और मदीना, इसके मदीना 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 मदनी काफ़िला आ गया तो 3 दिन वो निकल गए सबक के। और इसके अलावा अगर कोई मसलन इधर से मजलिस से शूरा का कोई रुकन चले गए या निगरान चले गए तो असबाग के दौरान चले गए, कोई वाज़ नसीहत या तरबियती नशिस्त हुई तो वो असबाग जो निकल गए। तो एक माह में अगर जो है ना 12 छुट्टियाँ लगाएं तो ये साल में तकरीबन 6 माह का अरसा पढ़ाई होगी। तो 6 माह में जो मुफ्तियान किराम तैयार होंगे तो फिर उनका तो बस। तो इस हवाले से थोड़ी सी नज़र सानी फरमाए कि काफ़िले के जो दिन तुलाबा के लिए, मदनी काफ़िले के जो तुलाबा के लिए उनको जो है ना असबाग के अलावा कर दिया जाए या उनके लिए कोई इसका मुतबादल कर दिया जाए, और जो दूसरी तरबियती नशिस्तें हों उनको जो है ना असबाग के अलावा किसी और दूसरे टाइम में कर दे ताकि जो है ना असबाग में कोई खलल ना हो। तो आपको ये किसने बता दिया कि जो तखस्सुस फिल फ़िक़्ह कर लेता है वो मुफ्ती बन जाता है? किसने कह दिया? कोई ऐसा ऐलान हुआ है? मजलिस ने ऐसा कहा है कि 2 साल पढ़ लो तो मुफ्ती इस्लाम बन गए, ये लो सनत है कोई ऐसा? लेकिन अक्सर होता है जो पूछता है क्या कर रही है, मुफ्ती का कोर्स कर, वो तो दाखिला मिलते ही मुफ्ती मशहूर हो जाता होगा, बल्कि वो दाखिले से पहले पहला दर्जा अटेंड नहीं करता होगा, सबको बोलता होगा कि मैं मुफ्ती कोर्स करने लगा हूँ, जा रहा होगा, तो मुफ्ती साहब कहना शुरू कर देते होंगे। दरअसल प्यारे इस्लामी भाई, आपको जो निजी मुताला करने का दिया गया है इतनी सारी किताबें, ये आपको मुफ्ती बनाएंगी और वहाँ आपको उसूल सिखाए जाएंगे आपके दर्जों में। तो ये सब मिलकर आप मुफ्ती की जब तारीफ पर पूरे उतरेंगे तब जाके बनेंगे मुफ्ती, और मुफ्ती की तारीफ पर पूरा उतरने के लिए बाकायदा इल्म चाहिए और माहिर मुफ्ती के मातहत आपको फतवा नवीसी करनी होगी, तदरीब जिसको कहते हैं। तो तदरीब खैर शर्त नहीं, जवाबात देने, अब चाहे ज़बानी दे या कलमी दे, तो फिर जाके उस माहिर मुफ्ती को इत्मीनान हो जाएगा कि ये इस काबिल हो गए कि जवाब दे सकते हैं, और वो माहिर मुफ्ती आपको इजाज़त दें तब जाकर आप मुफ्ती बनेंगे। और मुफ्ती की तारीफ़ पर सादिक आना, ये कोई बता सकता है मुफ्ती की तारीफ़ क्या है आप में से? डेफिनेशन बाकायदा इल्म हासिल करने के बाद किसी माहिर मुफ्ती की सोहबत में मुसलसल रहकर फतवा नवीसी की मश्क करता रहे, हत्ता कि मुफ्ती जो है उसको फतवा नवीसी की इजाज़त दे दे और उसके जो जवाबात हैं उसका सवाब जो है वो उसकी ख़ता पर गालिब रहे जब तक, तब तक वो मुफ्ती रहेगा। माशाअल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट इन्होंने जवाब दिया मदनी मुज़ाकरे में अपने इरशाद किया। तो ये क्या उसकी
जो खत्ताएं जो है ना, इस पर इनका दुरुस्त जवाब सवाब गालिब रहे कि भूलें कम करता हूँ और दुरुस्त जवाब ज़्यादा देता हूँ। अगर इसने भूलें ज़्यादा करनी शुरू कर दी, दुरुस्त सवालात पर इसकी गलतियाँ गालिब आ गई, अब फिर ये मुफ्ती की तारीफ से निकल जाएगा। तो ये अब बाज़ जगह तो सुना है कि 1 साल ये तखस्सुस फिल फ़िक़्ह पढ़ा कर मुफ्ती की सनद भी जारी कर दी जाती है। ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह अमल हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये ख़तरात तो आप अपनी जगह पर जो बयान फरमा रहे हैं इससे तो इत्तिफाक ही इत्तिफाक है, लेकिन कुछ वसवसों का हल चाह रहा था आपसे, या इश्कालात या वसवसे हो तो क्या हमारे कई ऐसे इस्लामी भाई जो माशाअल्लाह दौरा हदीस शरीफ करके तखस्सुस फ़िक़्ह में दाखिला भी ले लें, दाखिला लेने के बाद अब ये करें, अब ये साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल निकल गए, 6 7 साल निकल गए और ज़हन ये बन जाएगा यार यहाँ 10 साल भी रह जाओ ना मुफ्ती नहीं बनोगे यार, मुफ्ती बनना यहाँ इतना आसान नहीं है, या कोई मुफ्ती बनने नहीं देगा आपको यहाँ पर, वहाँ देखो साल में 2 साल में 3 साल में मुफ्ती बन रहे हैं। सनद मिलती है, मुफ्ती क्या बनेगा? हाँ सनद मिल गई, लेकिन इनको मुफ्ती कागज का पुर्जा इनको वो आखिरत में बचा लेगा। अब मुफ्ती का टाइटल मिल गया ना, अब ये मतलब मुफ्ती हो गए। जो समझते होंगे ना कि मुफ्ती बनने की अहलियत भी, तो मुफ्ती सनद से तो बनता नहीं है, ना आलिम सनद से बनता है। दरसे निज़ामी की सनद हाथ में आ गई तो आलिम बन ही गया, ये ज़रूरत तो नहीं है ना। आलिम बनेगा इल्म दीन से, जिस तरह मुफ्ती बनेगा वही जो तारीफ़ जो मैंने अर्ज़ की, यही तारीफ़ तबीब की भी है। अब जिसको देखो मतलब खोल के बैठ जाते हैं तो वो भी वही है कि तबीब हाज़िक़, हाज़िक़ माने माहिर, माहिर तबीब की सोबत में रहकर वो इलाज करना सीखे और इलाज करे उसकी मातहती में। अब वो तबीब हाज़िक़ मुतमईन हो जाए, ये लफ्ज़ बरसों आला हज़रत ने लिखा है, तो अब उसका उस्ताद मुतमईन हो जाए और उसको इजाज़त देते कि हाँ भाई ठीक है, अब तुम मरज़ की तशख़ीस और नुस्खों की तजवीज़ में तुम माहिर हो गए, अब ठीक है तुम मतलब कर सकते हो, तब वो इलाज में हाथ डाल सकता है। गैर तबीब का इलाज में हाथ डालना ये हराम आला हज़रत ने लिखा है। हुजूर ये असबाक का फिर मुतबादा हल क्या होगा, यानी जो असबाक रह जाते हैं? नहीं, असबाक आया रह जाते हैं। असल में किसी भी चीज़ को मेरे मीठे इस्लामी भाई बयान करने का एक थोड़ा सा अंदाज़ होता है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मनवानी या हमें नहीं चाहिए ना, तो हम उसको बाज़ औक़ात बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं। आपने जिस जो कैलकुलेशन बयान की कि 2 दिन असबाक नहीं होते, 8 दिन आपने ये गिन लिए, तो फिर 3 दिन आपने मदनी काफ़िले के जमा किए, 11 दिन कर लिए, फिर आपने कहा 1 आध दिन तरबियती इज्तिमा होता है 12 दिन, और फिर उन सबको जमा करके आपने फरमाया कि 6 महीने सबक नहीं होते। यानी कई कुछ चीज़ों को बढ़ाते बढ़ाते 6 महीने असबाक ख़त्म हो गए। जुम्मा तो वैसी छुट्टी होती है, अगर जुमेरात की छुट्टी अपने कैंसिल कर देते हैं, मदनी काफ़िला करते हैं, इनकी छुट्टियां कैंसिल कर देते हैं और जितनी भी 52 या जो भी छुट्टी सब कैंसिल कर देते हैं, मदनी ऐसी हड़ताल करेंगे कि मत पूछो बात। इसके अलावा जो मदनी काफ़िला भी होता है वो जुम्मे के साथ होता है, तो जब 3 दिन का मदनी काफ़िला होगा तो उसमें भी जुम्मा जो हमारे, अगर आपका जुमेरात भी असबाक नहीं होते तो इसका मतलब तो एक ही दिन आपका ज़ायद खर्च हुआ जो आपने मदनी काफ़िले में दिया। ये हमारी तरबियत का हिस्सा है और दावत इस्लामी के मदनी कामों को फैलाने का सबब है, तो हमें तो ये शौक़ से करना चाहिए। और अगर कैलकुलेट करें तो साल में 12 मदनी काफ़िले भी नहीं है आपके हिसाब में, क्योंकि आपकी 1.5 महीना तो तकरीबन छुट्टी हो जाती है, 1 से 1.5 महीना जो माह रमज़ान और दीगर मामलात की छुट्टी हो जाती है, तो देखें तो 7-8 मदनी काफ़िले हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर हम बढ़ा के बताएं कि 6 महीने असबाक ही नहीं होते, तो अब मदनी काफ़िले कम कर दिए जाएँ, तो खुदारा गौर करें कि मदनी काफ़िले की बिना पर हमारे असबाक का कितना हरज होता है और मदनी काफ़िले सफ़र करके हमारी दावत इस्लामी को कितना फ़ायदा होता है। ज़हे नसीब आज हमारे तखस्सुस के तलबा आज ये कोई तरकीब बना के जाएं कि असातिज़ा को और मजलिस को इस बात पर राज़ी करें कि हमारी 1-सवा महीने की छुट्टियां भी ख़त्म करें और उसमें भी हमें असबाक पढ़ाए जाएँ, तो हम और मजबूत हो जाएंगे। तो ये इस तरफ आने की बजाय हम मदनी काफ़िलों के बारे में मेरा ख्याल है इस तरह ना सोचें, जो कि लाजमी नहीं है, तरगीब है। और आप दावत इस्लामी का फ़ायदा बता रहे हैं, फ़ायदा अपने किरदार का। अल्हम्दुलिल्लाह किरदार साजी इसमें कितनी होती है। मदनी काफ़िले में दीन का दर्द पैदा होता है, कुड़न पैदा होती है, मुसलमानों के जो बेरहवी है वो हालात सामने आते हैं, और मुफ्ती के लिए ये लाजिम है कि उसको अपने कौम के हालात और मौके के हालात उसको पता हो, वरना तो वो जाहिल है अगर उसको पता ही नहीं है उर्फ़ व आदात। तो ये मदनी काफ़िला तो बहुत सारे आपकी तालीम के लिए बहुत सारे मदनी फूल आपको दिला रहा है, अखलाकियात
में आपकी बेहतरी आएगी, आप बयान सीखेंगे, आपकी झिझक उड़ेगी आवाम से मिलने जुलने, उनको नेकी की दावत देने की वजह से। फिर यह कि मशक्क़तें बर्दाश्त करने का एक मतलब आपको इसकी मशक होगी, मस्जिद में सोएंगे, पंखा भी नहीं चल रहा होगा बाज़ औक़ात और कुछ तकलीफ़ें आएंगी। तो ये तो मतलब अगर मदनी काफ़िले के यूँ आप फ़वाइद देंगे तो आपको ये मुतालबा करना चाहिए कि तो कोई सूरत है कि महीने में 2 मदनी काफ़िले हों, एक ही। ये मैं सही बोलता हूँ कि जो भी हो रहा है ना, ये आप बताइए कि जो भी कार्य सवाब नहीं है ना, उसको अपने माइनस करते चले जाते हैं। और मैंने पहले ही अर्ज किया था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ वही काम करते थे जिसमें सवाब मिले। तो दावत इस्लामी ने हम पर जो जो ये शामिल किया है, इसमें जो जो कार्य सवाब नहीं है इसको बताओ तो अपने निकालते, इसको मजलिस को समझाते कि यार ये कहाँ तुमने डाल दिया, इसमें सवाब तो है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम दिए सवाब के हैं, इसमें हमारी तरबियत है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन, हमारी दुनिया सब की ने भलाइयाँ इससे हासिल होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी